بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن کلاسز میں آج ہم جماعت نوہم کی اردو کی کتاب میں سے میر تقی میر کی غزل پڑھیں گے۔ حصہ غزل ہے آپ کا، اور اس میں میر تقی میر کی پہلی غزل جو ہے یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ 2 اشعار کی تشریح ہم کر چکے تھے۔ آج شعر نمبر 3 کی ہم تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 3 ہے: چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل، دل کی آنکھ، عالم دنیا۔ یاں کا لفظ یہاں کے لیے ریختہ میں استعمال ہوتا تھا، یعنی اردو کا جو پرانی طرز تھی اس میں یہاں کو یاں، وہاں کو واں، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ تو یہ یاں جو ہے یہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اوقات کے معنی حیثیت کے ہوتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ خواب جو ہے یہ غزل کے اعتبار سے آپ کا کیا ہے؟ قافیہ۔ اوپر والے اشعار کے ساتھ اس کو ہم آواز ہے یہ، تو یہ قافیہ ہے، اور کی سی ہے اس میں ردیف ہے۔ اس کا مفہوم بیٹا یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلا شعر کیا تھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پہلے شعر میں دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فانی ہونے کا ذکر موجود ہے۔ وہاں صرف یہ ذکر تھا کہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا کبھی نہ رہنے والی ہے۔ یہاں پر وہ مفہوم بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور مفہوم کی طرف، ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، ایک اور بات کی طرف بھی ہمیں راغب کرنے کی کوشش ملتی ہے کہ چشم دل کھول اس بھی عالم پر۔ جو دوسرا مصرع ہے وہ تو وہی بات ہے کہ یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے، لیکن پہلے مصرعے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ عارضی ہے، اس لیے تمہیں اس دنیا کی فکر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے بیٹا پہلے مفہوم لکھیں گے، اور مفہوم آپ کو پتہ ہے کہ آپ صرف یہی لکھیں گے کہ یہ دنیا عارضی اور ناپائیدار ہے، اور تمہیں جو ہے یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خواب جیسی ہے، اور تمہیں اس دنیا کی فکر کرنی ہے کہ جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں بیٹا جب مفہوم لکھ لیں گے، پھر تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور تشریح میں پہلا پیراگراف آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 3 لائنوں کا میر تقی میر کے تعارف کا ہوگا، جس میں آپ لکھیں گے کہ میر کو خدائے سخن کہا گیا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف شعر میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ لکھ کے اور آپ جو ہے لکھیں گے کہ یہ شعر میر کے صوفیانہ مزاج کا عکاس ہے، جس میں انہوں نے ہمیں دنیا سے رغبت سے منع فرمایا ہے، کہ دنیا سے رغبت نہیں رکھنی چاہیے، آخرت سے رغبت ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ اب اس شعر میں چونکہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ میر اپنے دل کی آنکھیں کھول چکے ہیں، جسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، گویا اس کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ حقیقت شناس ہو چکا ہے، اس پر آشکارا ہو چکا ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ فریب ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ اس لیے یہ زندگی کے جو ماہ و سال تیزی سے گزر رہے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں اور اس کی بے پناہ جاذبیت میں ہم کھو جاتے ہیں، تو وہ میر ہمیں یہ احساس دلا رہے ہیں کہ یہ تو دنیا ایک خواب کی مانند ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے ہی آنکھ کھلے تو خواب جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا۔ تو بالکل ایسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اے بے خبر انسان، اس فانی دنیا کے پیچھے مت بھاگ، بلکہ اپنے اگلے جہان یعنی آخرت کی فکر کر، اس زندگی کی فکر کر، اس کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے کر، کیونکہ تو نے اس کی تیاری نہیں کی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کسی بھی، آپ خود دیکھیں بیٹا کہ انسان ایک دن کے لیے بھی اگر آپ کہیں جاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا سفر اختیار کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی بے شمار تیاری کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی عید کا دن آنے والا ہے، ابھی حالانکہ دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ عید کی شاپنگ نہیں ہو سکتی، پھر بھی ہم اس فکر میں ہیں، جہاں تھوڑے بازار کھلے ہیں وہاں رش پڑ گئے کہ اس ایک دن کو ہم نے کیسے منانا ہے۔
انسان پلاننگ کرتا ہے، اس دنیا کی چیزوں کی پلاننگ کرتا ہے، اس دنیا کی رنگینیوں کی پلاننگ کرتا ہے، اس دنیا میں گزرنے والے وقت کی پلاننگ کرتا ہے، لیکن وہ دنیا جہاں اسے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور جس کی حیثیت اصل حیثیت ہے، اس کی وہ فکر نہیں کرتا ہے۔ تو وہ انسان جو درد مند دل رکھتا ہے، میر جیسا سینسٹیو انسان، جو یہ خود بھی چاہتا ہے کہ وہ قاری کو جو ہے وہ ایسی راہ دکھائے کہ جو اس کے لیے بہترین ہو، اور اپنے لیے بھی وہ یہی ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اسے تو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور میں اس دنیا میں چند لمحوں کا مہمان ہوں، حقیقی اور ابدی زندگی اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو اس لیے وہ ہمیں بھی، دوسرے انسانوں کو بھی اس زندگی کی فکر کرنے کا درس دیتے ہیں کہ جو اس عارضی زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور وہی اصل دنیا ہے، وہی حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک مصرع آپ لکھ لیجئے، بڑا اچھا مصرع ہے: خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ یہ ایک مصرع ہے، اور مصرعے کا سائن میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ نے لگا کے اور یہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو نوٹس ملے تھے اس میں بھی اشعار جو ہے وہ اس کے بارے میں، دنیا فانی کے بارے میں موجود ہوں گے، تو آپ نے ان کو ملا کر خوبصورت طریقے سے اس کی تشریح کرنی ہے۔ آپ نے چھوٹے چھوٹے پیراگراف بنانے ہیں، ٹھیک ہے، اور حوالہ جات جو ہے وہ اس کے اندر دینے ہیں، تو یہ آپ کی انشاءاللہ بہترین تشریح ہو جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا اگلا شعر دیکھیں۔ اگلا شعر ہے: بار بار، شعر نمبر 4، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ بیٹا اس کو اکثر بچے اضطراب بولتے ہیں، توئے پہ زبر بولتے ہیں، زبر نہیں ہے یہ، توئے کے نیچے زیر ہے۔ اضطراب، بے چینی، بے قراری، بے تابی، ٹھیک ہے۔ اور در کے معنی ہوتے ہیں دروازہ، ویسے در کے لفظی معنی ہوتے ہیں دروازے کی ایک سائڈ، ٹھیک ہے۔ اب تو اس قسم کے دروازے ہوتے ہیں نا، سنگل ہی دروازے ہوتے ہیں بڑے، تو پہلے زمانے میں یا اب بھی کچھ جگہوں پر جو ہے وہ دروازے ہوتے تھے جو دو سائڈ سے بند ہوتے تھے، یعنی دو دروازے مل کر درمیان میں جو ہے وہ ان کی اس کو بند کیا جاتا تھا، تو اس ایک سائڈ کو در بولا جاتا ہے دراصل، لیکن یہاں دروازے کی ہی سینس استعمال ہوتی ہے۔ اب اس میں شاعر، پہلے آپ اس کا مفہوم لکھیں گے: بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے۔ اب اضطراب جو ہے بے چینی کو کہتے ہیں۔ اب شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ میں محبت میں اتنا بے تاب ہوں، اتنا بے قرار ہوں، بے چین ہوں کہ مجھے اپنی ہوش نہیں ہے، اور میں اس بے خودی کی کیفیت میں بار بار محبوب کے در پر پہنچ جاتا ہوں۔ یہ مفہوم لکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ اس کی تشریح کی ہیڈنگ دیں گے، اور پھر تشریح اسی طرح سے کریں گے، پہلے تھوڑا سا مفہوم وہ اپنا شاعر کا تعارف دیں گے اور اس کے بعد تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ عشق مجازی کا شعر ہے، میں نے کل آپ کو سمجھایا تھا عشق مجازی کیا ہوتا ہے، عشق حقیقی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ عشق حقیقی وہ ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی دنیا اور دنیا داری نہیں ہوتی ہے، دنیا کی جو یہاں کی علائشیں ہیں، دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کے یہاں کے مسائل ہیں، ان کا ذکر نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ اور رسول سے محبت ہوتی ہے، وہ عشق حقیقی ہے۔ اور دنیا میں موجود لوگوں سے محبت کا اظہار جب ہوتا ہے تو وہ عشق مجازی کہلاتا ہے۔ اور شاعری میں، غزل میں خصوصاً، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزل کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، اس کا مطلب ہے یہ عشق مجازی پر زیادہ تر مشتمل ہوتی ہے۔ تو اسی لیے یہاں میر بھی جو ہے ہمیں مجاز کے معنی میں اس شعر کو لیتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی، یعنی یہ ایک طرز رہی ہے، ہر شاعر کی یہ طرز رہی ہے کہ جب وہ شعر کہتا ہے تو اپنے آپ کو عاشق صادق کہتا ہے، سچا عاشق کہتا ہے، اور محبوب جو ہے ایک اس کا ہمیشہ سے ایک سنگ دل، ظالم، بے پرواہ سا محبوب جو ہے وہ اس کو پورٹریٹ کرتا ہے اپنی شاعری کے اندر۔ یہاں وہ اپنی محبت کو خوبصورت اور اپنی محبت کو سچا اور حقیقی ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ مجھ پر اس کی محبت اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ میری ہستی گویا ختم ہو گئی ہے، گویا مجھے اپنا احساس ہی نہیں ہے، مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ اس کی بے پناہ بے اعتنائیوں اور بے رخی کے باوجود بھی میں اس سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ بے خودی میں چلتے چلتے میں پھر اس کے در پر پہنچ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔
اس میں شاعر جو ہے وہ یہ اظہار کر رہے ہیں کہ یہ اضطراب، یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ بے تابی مجھے کھینچ کر محبوب کے کوچے میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس شعر میں اب شاعر جو ہے وہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسی بے چینی ہے، ایسی بے تابی ہے، ایسا اضطراب ہے کہ میں اپنے قابو میں نہیں ہوں. مجھ پر ایسی کیفیت طاری ہے کہ میں چلتے چلتے محبوب کی جو ہے وہ گلی میں پہنچ جاتا ہوں. اگرچہ محبوب جو ہے کیونکہ میں اس کا شرف دیدار حاصل کرنا چاہتا ہوں. یہاں وہ اپنی بے چینی اور بے تابی کو اس حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ بے ساختگی اس پر طاری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں داغ دہلوی کا بہت خوبصورت ایک شعر ہے، اسے آپ نوٹ کر لیجئے. کوئے جانا سے حسن دل کو منا کر لائے تھے، کوئے جانا سے حسن دل کو منا کے لائے تھے، دل ہمیں سمجھا بجھا کے کوئے جانا لے گیا. ٹھیک ہے. یعنی میں بڑی مشکل سے وہاں سے اپنے آپ کو سمجھا بجھا کر واپس لاتا ہوں اور دل مجھے پھر سمجھا بجھا کر وہیں لے جاتا ہے. یعنی دل جو ہے وہ قابو میں نہیں ہے. دل جو ہے وہ اس پر ایسی کیفیت طاری ہے کہ وہ اس پر میری مرضی چل ہی نہیں سکتی. اس پر محبوب کی محبت کا اتنا اثر ہو چکا ہے کہ میں باقی تمام چیزوں سے بیگانہ اور بے نیاز ہو چکا ہوں اور بار بار میں اس کے در پر پہنچ جاتا ہوں. یہ اس کی تشریح ہے. بیٹا آپ کے پاس تھوڑا سا میٹیریل پہلے غزل کا نوٹس کی صورت میں موجود تھا، اس کو سمجھانے کے لیے دیا گیا تھا. اس میں آپ یہ ایڈ کیجئے. ٹھیک ہے. اور اس کو خوبصورت بنائیے. اس میں آپ کے اشعار بھی ہوں. ایک شعر میں نے لکھوایا ہے، ایک اس کے اندر پہلے موجود تھا. ان کو ملا کر آپ نے جو ہے وہ اس کو بیان کرنا ہے اور چھوٹے پیراگراف بنانے ہیں اور خوبصورت تشریح کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں نے بہت دفعہ تشریح کا طریقہ آپ کو سمجھایا ہوا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو سمجھا رہی ہوں. یہ اس کو دیکھ لیجئے کہ جب آپ تشریح کرنے لگتے ہیں تو آپ نے پہلے اوپر سوال لکھنا ہے، سوال نمبر، کیونکہ تشریح موضوعی میں آپ کا پہلا ہی سوال ہوتا ہے. پھر پورا کا پورا سوال لکھنے کی بجائے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اشعار کی تشریح. پھر شعر نمبر 1. ٹھیک ہے. پھر جو بھی شعر ہو اس کی علامت لگا کے حاشیے کے قریب آپ نے علامت لگانی ہے اور پھر اس شعر کو آپ نے بالکل پیج کے مڈ میں نے آپ کو بلیک بورڈ پر ڈاٹس ڈال کے سمجھایا تھا کہ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اور بالکل چھوٹا سا ڈاٹ ڈال لینا ہے تاکہ اگلی لائن میں آپ کو پتہ چلے کہ میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک مصرے کو ختم کرنا. بالکل برابر آپ کے مصرے شروع اور برابر ختم ہونے چاہیے، خواہ ان کے الفاظ کی تعداد جتنی ہی مختلف ہو. یعنی پہلے مصرے میں اگر 5 لفظ ہیں اور دوسرے میں 9 لفظ ہیں، وہ پھر بھی برابر شروع اور برابر ختم ہونے چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کون سے مصرے کو کتنا کھلا لکھنا ہے، کتنا تنگ کرنا ہے، تاکہ ان کی لمبائی جو ہے وہ برابر ہو جائے. اس طرح لکھنے کے بعد آپ نے، چونکہ یہ غزل ہے تو اس میں نظم کا عنوان تو نہیں آتا، پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے شاعر کا نام. شاعر کا نام لکھ کے آپ نے میر تقی میر کا جو اگلا میر لاسٹ والا ہوگا اس کے اوپر آپ نے تخلص کی علامت لگانی ہے جو کہ شاعر لگاتے ہیں. پھر آپ نے مفہوم کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس طرح سے 2 لائنوں میں جو بھی شعر ہوگا اس کا مفہوم لکھ دینا ہے. جو صرف شعر کی نثر بنے گی وہ آپ نے لکھ دینی ہے کہ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے. اس کی بیٹا آپ پوچھیں کہ مفہوم کیوں لکھنا ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بعض اوقات کیونکہ میں خود جو ہے وہ بورڈ چیک کرتے ہوئے یہ دیکھتی ہوں کہ بہت کم، لیکن کچھ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو پوری کی پوری تشریح کو اتنی توجہ سے نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر مفہوم آپ کا صحیح ہے تو ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کو تشریح آتی ہے اور اس نے صحیح لکھا ہوگا، کیونکہ آپ مفہوم کو ہی پھر آگے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ ان کو ایک قسم کا اپنا خاکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس شعر کا مفہوم کیا ہے اور میں اس کی تشریح کرنے لگی ہوں. تو یہ جو ہے یہ آپ نے لکھنا ہے. اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور تشریح کی ہیڈنگ کے بعد آپ نے 3 سے 4 لائنیں شاعر کی لکھنی ہیں. اب شاعر کی تعارف میں نا بیٹا آپ یہ لکھتے ہیں کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، والد کا کیا نام تھا، کن لوگوں سے ملتے رہے، کہاں آتے رہے، کہاں جاتے رہے، کن شہروں کا سفر کیا. ایسا کچھ نہیں لکھنا. آپ نے صرف شاعر کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے
اور پھر اگر کوئی اس کو نام ملا ہے، جیسے ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے یا اس طرح، وہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد صرف یہ بتانا ہے کہ ان کا اسلوب کیا تھا، ان کا لکھنے کا انداز کیا تھا، ان کی شاعری کے موضوعات کیا تھے، بس یہ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2-3 لائنوں میں یہ لکھنے کے بعد پھر آپ پیراگراف چینج کرتے ہیں اور تشریح شروع کرتے ہیں. اس شعر کی تشریح کو 2 طریقے سے بچے کرتے ہیں. بعض بچے ایک مصرے کی الگ اور پھر دوسرے مصرے کی الگ کرتے ہیں. ہوتی وہ بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہوتی، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں مصروں کو اکٹھے لے کر چلیں. ایک پیراگراف آپ لکھیں گے، پھر اس پیراگراف سے ریلیٹ کرتے ہوئے کوئی شعر کا حوالہ، کوئی نثر کا حوالہ، کوئی آیت، کوئی حدیث، وہ شعر کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ آپ لکھ کر، اگر آپ شعر کا حوالہ دیتے ہیں تو شعر لکھنے کا بالکل وہی انداز ہونا چاہیے. بس یہ ہے کہ شعر حوالے والے شعر سے پہلے اور اس کے بعد ایک لائن آپ نے چھوڑنی ہے تاکہ وہ کلیئر جو ہے وہ شعر درمیان میں خوبصورت لکھا ہوا نظر آئے. اور جو شعر کی علامت ہوتی ہے وہ حاشیے کے قریب، یعنی شعر سے تھوڑی سی دور کر کے لگائی جاتی ہے، بالکل پاس نہیں لگائی جاتی اور نہ ہی حاشیے سے باہر لگائی جاتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے بالکل مڈ میں شعر لکھنا ہوتا ہے اور بالکل اسی طرح جیسے پہلے شعر لکھا، دونوں مصرے برابر. اس کے بعد پھر آپ تشریح شروع کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ ایک پیراگراف لکھتے ہیں. پھر ایک پیراگراف کے بعد یا 2 پیراگراف کے بعد دوسرا کسی شعر کا حوالہ یا نثری حوالہ آپ نے دینا ہے. جب شعری حوالہ دیتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں، اور جب نثری حوالہ دیتے ہیں تو آپ نے اس کی بھی لائن اوپر نیچے چھوڑنی ہے اور اس کو بھی پیج کے مڈ میں لکھنا ہے، لیکن اس کی دونوں طرف آپ نے ڈبل لائن کر کے اس کو ایک کالم جیسا خوبصورت بنا کے آپ نے وہاں پر نثری حوالہ دے دینا ہے. اگر آپ کا 2 سے 2.5 لائنوں کا نثری حوالہ ہے تو آپ مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، خوبصورت لگتا ہے، لیکن الفاظ کی سائز زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. مارکر سے آپ لفظ بڑے کر دیتے ہیں، لفظ پین والی سائز کے رکھنے ہیں آپ نے. اور اگر آپ کی 3-4 لائنوں کی کوٹیشن ہے تو پھر آپ پین سے لکھیے، وہ زیادہ خوبصورت لگے گا. صرف آپ سائڈوں پر لائنیں لگا دیجیے. ہاں، یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے جو میں نے غلطی نوٹ کی، جب بچہ لائنیں دونوں سائڈوں سے لگاتا ہے تو انورٹڈ کوماز ڈالتا ہے، تو بیٹا بعض لوگ سمجھتے ہیں انورٹڈ کوماز غلط ہیں، بعض کہتے ہیں انورٹڈ کوماز صحیح ہیں. بیٹا یہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن خوبصورت یہ لگتا ہے کہ دونوں کی بجائے صرف آپ حاشیہ لگا دیں دونوں طرف اور آپ درمیان میں لکھ دیں. لیکن اس کو غلط تصور نہیں کیا جائے گا کہ اگر آپ انورٹڈ کوماز بھی لگا دیں تو بہتر یہ ہے کہ نہ لگائیں، لیکن غلط نہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اختتامی جو ہے وہ پیراگراف لکھنا ہوتا ہے جس میں پورے مفہوم کو پھر ایک دفعہ آپ نے وضاحت کے ساتھ اکٹھا کر کے بیان کر دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اینڈ پر کوئی حوالہ نہیں دینا ہے، اینڈ پر کوئی حوالہ نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، نثری پیراگراف پر آپ نے تشریح کو ختم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اینڈنگ لائن لگا کے پھر اگلے شعر کی تشریح کرتے ہیں. یہ تشریح کا طریقہ ہوتا ہے. ان میں 2-3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پورے نمبر ملیں گے انشاءاللہ. اس طرح تشریح کو آپ نے پریزنٹ اچھا کرنا ہے، حاشیہ لگا ہوا ہو، رائٹنگ خوبصورت ہو، مارکر کا استعمال خوبصورت ہو، اور پیراگراف چھوٹے بنائے ہوئے ہوں. اور پیراگراف چھوٹے بنانے کے ساتھ ساتھ جب پیراگراف چینج کریں تو وہ کلیئر نظر آئے کہ آپ نے چینج کیا ہے. ایسا نہیں کہ بالکل تھوڑے سے فاصلے سے جو ہے اس کو شروع کر دیں اور وہ بالکل ہلکا سا جب دیکھیں تو ایک نظر میں وہ نظر ہی نہ آئے کہ پیراگراف چینج ہوا ہے، بلکہ کلیئر نظر آنا چاہیے کہ آپ نے پیراگراف چینج کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بیٹا تشریح کا طریقہ ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھی سمجھ آئی ہوگی اور آپ مجھے جو ہے وہ ایسے ہی کام کر کے دکھائیں گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.